آمینہ کے لال دنیا میں تشریف لائیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ لوگوں میں بغیر اختلاف کی بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے نبی تشریف لائیں، صبح کو 4:45 کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے، میرے نبی تشریف لے آئے۔ لوگوں، جس دن میرے نبی تشریف لائے ہیں، آج کسی کے دروازے پر کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آتا۔ جتنے بیمار تھے آج کوئی شفا خانوں میں بیمار نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج سارے طبیب خالی بیٹھے ہیں، آج سارے ڈاکٹر خالی بیٹھے ہیں، آج کسی مریض کا پتہ نہیں ہے، آج کوئی دکھ کا مارا نہیں ہے۔ دنیا کہہ رہی تھی آج مریض کہاں چلے گئے، تو مریض کہاں چلے گئے؟ بریلی کا اعلیٰ حضرت بولا مریض آج ختم ہے، آج مرض ختم ہے، سب کو شفا ملی ہے۔ میں نے کہا کہاں سے؟ کہا نبی کے قدم کی برکت سے ملی ہے، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں لے آئی محمد عربی کو، سبحان اللہ، کہتی ہیں جب میں اپنے گھر میں محمد عربی کو لے آئی تو حال یہ تھا کہ میرے گھر مریض آتے۔ او حلیمہ تمہارے گھر میں جو بچہ آیا بڑی برکت والا ہے، اس بچے کا اگر ہاتھ پانی میں ڈال دیا جائے اور اس پانی کو بیماروں کو پلا دیا جائے تو بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میرے گھر پہ بیماروں کو تانتے لگتے، بیماروں کی بھیڑ لگتی، میں اپنے بیٹے محمد کا ہاتھ ان کے پیالے میں ڈالتی جاتی اور وہ شفا پاتے جاتے۔ پھر جب لوگ زیادہ ہو گئے تو میں صبح کو ایک بڑے سے برتن میں پانی رکھ کے نبی کا ہاتھ ڈال دیتی، اس میں سے لیتے جاؤ، نبی کا فیضان لوٹتے جاؤ۔ یہ ہے برکت والا نبی تمہارا، یہ ہے برکت والا نبی، یہ ہے رحمت والا نبی، یہ ہے عظمت والا نبی۔ لوگوں، حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میرے گھر میں محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں پہلے فاقے بھی ہوتے تھے، مگر جب محمد آئے تو اب میرے دسترخوان پہ فاقے نہیں ہوتے، اب میں بھی کھا کے سوتی، میرا دوسرا بچہ بھی کھا کے سوتا۔ او جلسے میں آنے والوں، یہ محمد عربی کا فیضان ہے۔ اور سنو، کہتی برکت کا حال یہ تھا کہ جب بکریاں میری لے کر کے محمد عربی جاتے تو نبی آگے آگے چلتے، بکریاں پیچھے پیچھے چلتی۔ ادھر والے بھی بول دو سبحان۔ یہ ڈیڑھ ٹانگ کا مولوی 24 نمبری کہہ رہا نبی ہماری طرح، بے تیری طرح کیسے؟ تو اپنی بکریوں کے آگے چل کے دکھا دے، تیری بکریاں جنگل میں نہیں کھیتوں میں ہوں گی۔ میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تم جانور چرانے جاتے ہو، آگے چل کے دیکھنا ان جانوروں کے، وہ جانور تمہارے پیچھے نہیں ہوں گے، کسی کے دھانوں میں ہوں گے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جب نبی بکریاں چرانے لے کے گئے، نبی نے حکالا بکریاں چلتی نہیں، بکریاں کہہ رہی تھیں یا رسول اللہ ہماری طاقت کیا ہے کہ ہم نبیوں کے امام کے آگے چلیں، آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آپ آگے چلیں، ہم پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور نبی آگے آگے جاتے، بکریاں پیچھے پیچھے جاتی، جنگل میں چرنے لگتی۔ لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ ایک دن حضرت عبداللہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں گئے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، میرے نبی کا کئی بار سینہ چاک کیا گیا، شق صدر کئی بار ہوا۔ ایک بار فرشتہ آیا، حلیمہ کی بکریاں نبی چرا رہے ہیں، فرشتے نے مصطفیٰ کے سینے کو چاک کیا، شق صدر کیا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ نور الہی سینہ مصطفیٰ میں بھرنا تھا۔ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے دیکھا، ہائے کوئی میرے بھائی محمد کا سینہ چاک کر دیا، روتا ہوا گھر گیا، حضرت حلیمہ سے شکایت لگائی، بھائی محمد کا کسی نے سینہ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ گھبرا کے آئی، میرے نبی کو مسکراتا دیکھا، کہا بیٹے محمد کیا ہوا؟ کہا اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا، میرے سینے کو نور سے بھر کے چلا گیا ہے۔ نور والا وہاں بھی آج بھی اسی میں پڑا، وہ نور نہیں تھے، وہ نور نہیں تھے، بے وقوف کتنے نور دیکھے گا، کتنے بار سینہ شک کر کے نور الہی بھر دیا۔ سبحان اللہ بولو۔ یہ ابھی اسی ٹینشن میں ہمارا جھگڑا ان سے فاتحہ کا نہیں، درود کا نہیں، نہ فاتحہ کا جھگڑا نہ درود کا جھگڑا، ہمارا جھگڑا یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اور ہیں، نبی آمنہ کے لال اور ہیں، ہماری طرح وہ نہیں، ہم ان کی طرح نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم ان کی طرح نہیں، وہ ان کے مولویوں نے لکھا کہ امتی، یہ لکھا ہے کہ امتی نبی سے عبادت میں بڑھ سکتا ہے،
یہ لکھ دیا انہوں نے معاذ اللہ. نبی سے کیسے پڑھ جائے گا بھائی؟ ایک جملہ بول کے آگے بڑھوں. حضرت جبریل نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ کی عمر شریف کتنی؟ کہ آپ بتاؤ. کہ میں نے تو ایک ستارے کو دیکھا ہے جو 70,000 برس میں ایک بار چمکتا تھا. میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. نبی نے فرمایا وہ میرا نور تھا. اچھا ایک بات ذرا ذہن میں رکھنا، ذرا ذہن میں، بڑی پیاری بات میں بتا رہا ہوں. ہاں میں بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں. کہا میں نے اتنی بار دیکھا. اچھا جبریل یہ تو تم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، تم سے پہلے جو چمکا یہ ستارہ، چمکنے والا ستارہ جانتا ہے، چمکانے والا خدا جانتا ہے. یہ تو تمہاری لائف کی بات ہے، تمہاری زندگی کی بات ہے نا. اس سے پہلے کتنا چمکا یہ جبریل کو نہیں پتا نا. جب جبریل کو اللہ نے بنایا تب دیکھا نا. اس سے پہلے کتنا چمکا اسے چھوڑ دو. حضرت جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ جب آپ کا نور تھا تو چمکتا تھا ستارہ، میں دیکھتا تھا، پھر اچانک غائب ہو جاتا تھا، پھر 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، پھر چمکا، پھر غائب، پھر 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا. یا رسول اللہ جبریل کا سوال یہ ہے کہ جب یہ غائب ہوتا تھا تو یہ ستارہ چلا کہاں جاتا تھا؟ ستارہ سوال میں اس سوال پہ بول رہا ہوں. انہوں نے جو لکھا ہے کہ امتی نبی سے عبادت میں بڑھ سکتا ہے، اس پر کعبہ شریف میں اگر ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کتنی؟ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کعبے کی نماز ہے 1,00,000 ایک کے بدلے، اور مسجد نبوی ایک کے بدلے 50,000. ٹھیک ہے؟ اب بات سمجھنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بس کیا رسول اللہ وہ نور چلا کہاں جاتا تھا؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے جبریل جب غائب ہوتا تھا تو میرا نور سجدے میں چلا جاتا تھا، اور جب ستارے کی شکل میں نظر آتا تھا تو سجدے سے سر اٹھاتا تھا. تیری زندگی میں 70,000 کے میں نے 72,000 سجدے کیے ہیں، تجھ سے پہلے کتنے کیے ہیں یہ کرنے والا مصطفیٰ جانتا ہے، کرانے والا خدا جانتا ہے. لاؤ کون بڑھے گا نبی سے آگے؟ اور ایک بات بتاؤ، کعبے میں اگر سجدہ کرو تو 1,00,000، اور وہ تو سجدہ وہاں کر رہے ہیں کہاں؟ رب کے جلوہ خاص میں. وہ جلوہ خاص میں، جلوہ خاص میں. تو وہ سجدہ کتنا افضل ہے میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا.